दुश्मन का जो सर है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैसे कुचला है। वो अफगान कमांडर 24 मिनट भी पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी फोर्सेस के एक जवान के सामने 24 मिनट भी नहीं टिक पाया। अफगान तालिबान ने दरअसल दहशतगर्दों को अपने यहाँ न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है बल्कि उन्हें खुली छुट्टी दे रखी है। जैसे आदिल राजा भगोड़ा अब अफगानिस्तान के साथ कशीदगी है तो अफगान मीडिया पे बैठ के वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान नसीम। आज़ाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। आज के प्रोग्राम में दो बड़ी खबरें हैं। एक तो जो अफगान तालिबान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ अफ्तार के वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयाँ की गई, पाकिस्तान की सिक्योरिटी चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। इन कार्रवाइयों के बाद जो पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत ने जुर्रतमंदाना जो फैसला किया और जो फैसला कुन ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया, ऑपरेशन का आगाज हुआ, तो दुश्मन का जो सर है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैसे कुचला है। सिपा सलाल की ललकार पर दुश्मन ने कैसे राह फरार अख्तियार की है। सबसे पहले तो इस कशीदगी से जुड़ी जो अहम तफसीलात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और उसके बाद जुमे का दिन जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, PTI की क़यादत और इमरान खान की फैमिली के लिए जो भारी पड़ा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो इमरान खान की दरख्वास्त को ठुकरा के बाहर फेंक दिया है, कमरा अदालत में जो सख्त और तलख मुकालमे हुए हैं, फिर इस अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, अफगान तालिबान की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ कल कार्रवाइयाँ की गई अफ्तार के बाद, उसका ऐलान तो अफगान तालिबान ने कुछ घंटे पहले कर दिया था। लेकिन एक बात जो वाज़ेह हुई अफगान तालिबान की कार्रवाइयों में कि इनका जो एक बड़ा ऐलान था ना, इनके एक कमांडर का, खुरासानी कमांडर का, कि 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान की जो सरजमीन है उस पर कब्जा जमा लिया जाएगा। जब पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान के साथ उसी तालिबान कमांडर का जब आमना सामना हुआ तो 24 घंटे तो दूर की बात थी। वो अफगान कमांडर 24 मिनट भी पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी फोर्सेस के एक जवान के सामने 24 मिनट भी नहीं टिक पाया। और जो कार्रवाइयां अफगान तालिबान ने की, उस पर जो प्रोपेगेंडा किया गया अफगान तालिबान की जानिब से, अफगान सोशल मीडिया की जानिब से और भारतीय प्रॉक्सी और भारतीय सोशल मीडिया और मीडिया की जानिब से, वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, पाकिस्तान ने जो फैसला कुन ऑपरेशन गजब लिल हक का जो आगाज किया, वो सबके सामने है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को उनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों पे ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि अफगान तालिबान को भागने पे, राह फरार अख्तियार करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान जो गलत फहमियां सोशल मीडिया पे फैलाने की कोशिश की गई और उन एलिमेंट्स की जानिब से जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, जो सोशल मीडिया पे ये ट्वीट्स कर रहे थे, दरअसल वो ट्वीट्स नहीं थे, एक प्रोपेगेंडा था कि मुसलमान का खून बहा रहा है। तो इस बात में तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो दहशतगर्द हैं उनका दीन के साथ, उनका मुसलमानों के साथ, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर दहशतगर्द मुसलमान हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इमाम बारगाहों को निशाना बनाना, पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाना, पाकिस्तान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स अदालतों को निशाना बनाना, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना, अगर ये मुसलमान हैं तो मासूम नहत्ते शहरियों को, जिन्हें सॉफ्ट टारगेट कहा जाता है, उनको क्यों टारगेट करते हैं, उनको क्यों निशाना बनाते हैं, क्यों खुद कुछ हमले करते हैं। और इस इश्तिआल अंगेजियों के दौरान जो पाकिस्तान ने जाके अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की, दहशतगर्दों के ठिकानों को, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को टारगेट किया, उन्हें जहन्नम वासिल किया। इसके बाद जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में बॉर्डर पर जो कार्रवाई करने के हवाले से दावा किया था, अल्टीमेटम दिया था, इस दौरान कुछ अफगान कमांडर की जानिब से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में उनके खुदकुश बमबार मौजूद हैं। वो सुसाइड अटैकर जो हैं, अफगान कमांडर की तरफ से कहा गया कि उनके हुक्म पर पाकिस्तान में बड़ी कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ हमेशा से अफगानिस्तान से मुतल्लिक रहा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनाह गाहें हैं, लेकिन अफगान तालिबान उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय
اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال سے روکنے کے بجائے ان دہشت گرد تنظیموں کی، ان دہشت گرد جو عناصر ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ تو اس کشیدگی کے دوران یہ واضح ہو گیا کہ افغان طالبان نے دراصل دہشت گردوں کو اپنے ہاں نہ صرف تحفظ دے رکھا ہے بلکہ انہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ افغان سرزمین کو استعمال کر کے ہمسایہ ممالک کے خلاف بالخصوص پاکستان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ اب پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے، پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے، اس کے بعد افغان طالبان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ حتمی جو ڈیٹیل ہے، آج شام جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہے، اس میں ایک ایک ڈیٹیل، ایک ایک نقطہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ لیکن کچھ چہرے بھی بے نقاب ہوئے ہیں، جیسے عادل راجہ بھگوڑا، جب پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ ہو تو وہ بھارتی میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فورسز کے خلاف بات کرتا ہے۔ اب افغانستان کے ساتھ کشیدگی ہے تو افغان میڈیا پہ بیٹھ کے وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ کیا بات کرتا ہے کہ پاکستان دراصل بزدلانہ کارروائیاں کر رہا ہے، افغانستان تو دہشت گردی کو پروموٹ نہیں کر رہا۔ بھئی ایک لمحے کے لیے پاکستان کا موقف سائٹ پہ رکھ دیں، ایک لمحے کے لیے افغانستان کا موقف سائٹ پہ رکھ دیں۔ اقوام متحدہ کے افغانستان سے متعلق کیا رپورٹس ہیں، یورپی یونین کے کیا رپورٹس ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم شدہ نہیں کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں، وہاں پہ وہ پنپ رہے ہیں، وہاں پہ وہ اپنے ٹریننگ کیمپ بنائے ہوئے ہیں اور وہیں سے وہ دنیا بھر میں جا کے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں؟ تو یہ جو کردار ہے عادل راجہ جیسا اور اس سے جڑے جو دیگر کردار ہیں وہ بھی اس جنگ میں بے نقاب ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کی سائڈ سے نہیں بلکہ دشمن جب پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو وہ دشمن کی سائڈ سے کھیل رہے ہوتے ہیں، دشمن کی بزدلانہ کارروائیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے جو خبر سامنے آئی کہ فتنۃ الخارج کے جو حمایت یافتہ پاکستان میں موجود تھے، مانسیرا میں، ایبٹ آباد میں، سوابی میں، ان کی جانب سے چھوٹے ڈرون کے ذریعے کارروائیاں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ان فتنۃ الخارج کے حمایت یافتہ لوگوں کی جو پرشیڈنگ تھی، جو کارروائی تھی، اس کو بھی ناکام بنا دیا۔ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹی ٹی پی کا کوئی کنٹرول نہیں، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ افغان طالبان کے دراصل جتنے بھی دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں سب ان کے ایما کے اوپر کارروائیاں کرتے ہیں، کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ 4 بجے پریس کانفرنس کرنی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جس میں تمام تر تفصیلات اس آپریشن غصب للحق کی عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے رکھی جائیں گی۔ دوسری خبر ہماری بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے جڑی ہے۔ عمران خان صاحب کے وکلاء آج سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے۔ پہلے تو رجسٹرار کے ملاقات کرتے تھے، آج رجسٹرار سے ملاقات نہیں کی، آج چیف جسٹس یا افریدی کی عدالت میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے کہا گیا کہ عمران خان کا مقدمہ سماعت کے لیے لگا دیں۔ چیف جسٹس یا افریدی نے عمران خان صاحب کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب کو دھو کے رکھ دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا کوئی مقدمہ یہاں پہ ہے ہی نہیں زیر التوا، چاہے عمران خان صاحب کی عدالت کا ایشو ہے، چاہے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کا ایشو ہے، سپریم کورٹ میں آپ کا کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں۔ اگر آپ کا کوئی گریونس ہے تو آپ متعلقہ فورم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں، سپریم کورٹ میں۔ بلکہ لطیف کھوسہ صاحب سے کہا کہ آپ سینئر لائر ہیں، آپ کو پتا ہے کیا پروسیجر ہوتا ہے۔ اور پھر جب اس درخواست کی فکسیشن کی بات کی جا رہی تھی کہ آپ یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیں، چیف جسٹس یائی افریدی نے کہا کہ اس درخواست پہ اعتراضات لگ چکے ہیں، اعتراضات لگا کے وہ درخواست واپس کر دی گئی ہے۔ پھر لطیف کھوسہ صاحب نے چیف صاحب سے یہ درخواست کی کہ ایسا کریں، قانونی بنیادوں پہ نہیں، سیاسی بنیادوں پہ نہیں، انسانی بنیادوں پہ عمران خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل میں منتقل کرا دیں، ان کا علاج معالجہ کرا دیں۔ یائی افریدی صاحب نے جواب دیا کہ انسانی بنیادوں پہ حکومت نے عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ کروا دیا تھا، اور میڈیکل چیک اپ کرانے کا کوئی سپریم کورٹ نے حکم نہیں دیا تھا، حکومت کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ بلکہ چیف جسٹس یائی افریدی نے کہا کہ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو یہ کمرہ عدالت میں آ کے اس طریقے سے کیس کی فکسیشن کی بات کرنا مناسب نہیں، آپ رجسٹرار کے ساتھ ملاقات کریں۔ یعنی جس مقدمے کی فکسیشن کی وہ بات کر رہے تھے، اس پہ چیف جسٹس یائی افریدی صاحب نے لال جھنڈی ان کو دکھا دی اور وہ درخواست اعتراضات لگا کے واپس کر دی گئی۔ اور اسی عدالتی پروسیڈنگ میں جب کھوسہ صاحب نے یہ بات کہی کہ عدالت ججز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس پہ جیسے شاہد بلال صاحب نے ان کو یہ جواب دیا
کہ خسرو صاحب میں آپ کو 1992 سے جانتا ہوں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہاں سے کہہ رہے ہیں، کس چینل سے کہہ رہے ہیں، مجھے ہر بات کا پتا ہے۔ اور پھر لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں کمرہ عدالت سے چلے گئے، ان کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے سامنے جب مقدمہ ہی نہیں تو پھر آپ کون سے مقدمے کی فکسیشن کی بات کر رہے ہیں؟ اور صرف یہ نہیں کہ آج بیرسٹر گور صاحب کو یہ جواب ملا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے لطیف کھوسہ صاحب کو یہ جواب ملا ہے، بلکہ بیرسٹر گور صاحب نے بھی آج چیف جسٹس IIFD سے ان سے چیمبر میں ملاقات کی ہے، اور چیمبر میں ملاقات میں بھی گور صاحب کو واضح طور پہ بتایا گیا کہ جناب آپ کا اگر کوئی مقدمہ یہاں پہ پینڈنگ پڑا ہے تو دکھا دیں کون سا مقدمہ آپ کا پینڈنگ ہے۔ آپ آتے ہیں رجسٹرار سے ملاقات کرتے ہیں، جا کے میڈیا کے ساتھ گفتگو کر کے، یہ ذرائع کی طرف سے بتایا گیا، سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، بھئی آپ کا مقدمہ یہاں پہ ہے ہی نہیں، جو مقدمہ آپ کا یہاں پہ پینڈنگ پڑا ہے وہ تا حکم ثانی پینڈنگ پڑا ہے، جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی یہاں پہ مقدمہ نہیں لگے گا۔ لیکن لطیف کھوسہ صاحب کو جو جواب جناب افریدی صاحب نے کمرہ عدالت میں دیا، باہر جا کے لطیف افریدی صاحب نے کہا کہ اگر یہ عدالت ہمیں ریلیف نہیں دے سکتی تو ان عدالتوں کو تالے لگا دیں۔ بھی لگا دیں تالے پاکستان تحریک انصاف والے، آپ کس کو تالا لگانے کی بات کر رہے ہیں؟ لاہور کور کمانڈر کے گھر پہ جو کچھ آپ نے کیا اس کے بعد آپ سپریم کورٹ کو تالا بھی لگا سکتے ہیں، آپ سے کوئی بعید نہیں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔